بات بات کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانا مسلمانوں کے اوپر، تو میں نے تو کنڈیم کیا ہے، اور وہ حدیث بیان کی ہے صحیح ابن حبان میں، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175، جس میں علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا گیا ہے، بلعام بن بعورہ یا بلعم بن بعورہ، یہ دونوں لفظ درست ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر وہ لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے سب سے زیادہ خدشہ اس شخص پہ ہے کہ جو کتاب کا علم حاصل کرے گا اور پھر وہ دین اتار پھینکے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا اے مشرک۔ تو صحابہ نے کہا کہ مشرک کون ہوگا؟ آپ فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس شخص کے جسے وہ کہہ رہا ہوگا، یعنی شرک اس پہ لوٹ آئے گا، نہ حق کہہ رہا ہوگا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے فاسق، اگر تو وہ کافر و فاسق نہیں تھا تو کفر اس کی طرف لوٹ آیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے، جس طرح ابن ابی بلتہ کو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا اے منافق، اور وہ جسٹیفائی تھے کہنے میں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مخبری کی تھی، مشرکین عرب کو بتا دیا تھا۔ تو حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی، صرف یہ کہا کہ عمر چھوڑ دو، اہل بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی۔ تو تعویل کی غلطی کسی کو لگ جائے وہ الگ بات ہے، ادروائز تو ہم خوارج کو سب سے زیادہ کنڈیم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو ایک ہیں، یہ ایک کہاں سے ہیں میرے بھائی؟ یہ کبھی بھی ایک نہیں رہے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو خارجی سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث کو لے لیں، سب سے زیادہ یعنی خارجی اگر پائے جاتے ہیں نا اس دور میں تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے، چاہے وہ ناسبی کی شکل میں ہو چاہے وہ تکفیری سوچ کی شکل میں ہو، یہی لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں نا۔ یہ جو البریلویہ کتاب لکھی احسان اللہ ظہیر صاحب نے، جن کے بیٹے آج جناب کہتے ہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہے، اس کو پاش نہیں ہونے دیں گے، تو سر یہ تو آپ کے ابا جان نے اس کو پاش کیا ہے البریلویہ کتاب لکھ کے، جس پہ انہوں نے احمد بریلوی پہ جھوٹ باندھے ہیں، میرا اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، ایک جھوٹا شعر ان کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ کفری شعر، وہی جو مستوی تھا عرش پر مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ بن کر، تو وہ انہوں نے جناب منسوب کر دیا بریلویوں کے بزرگوں کی طرف، حالانکہ احمد بریلوی صاحب نے وہ تذکرۃ الغوثیہ کتاب کو کفری کتاب کہا ہے، اس کی خرید و فروخت اور گھر میں رکھنا حرام قرار دیا، اور کئی ایک اس میں انہوں نے مطلب جھوٹے الزامات لگائے۔ تو یہ تکفیری سوچ تو ان کے اندر موجود تھی، آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جتنے تکفیری لوگ ہیں آپ کو یہیں پہ نظر آئیں گے، اور بریلوی دیوبندی جو ہیں وہ آلموسٹ آج کل ماڈریٹ ہوئے ہیں، ادر پرانے بزرگ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، الفاظ ذرا مختلف استعمال کرتے تھے، جس طرح کوئی شخص طلاق دینے کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتا ہے نا، تو میری طرح سے فارغ ہے، یا آندہ سے تو مجھ پہ حرام ہے، بس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، کام وہی ڈالا ہوا ہے۔ حسام الحرمین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند 5 علماء دیوبند، جن میں ایک غلام القادیانی اور 4 علماء دیوبند تھے، کفر کے فتوے لگا کے اسے کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر، کیونکہ وہ تو شک کیا، انہیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں ہیں، اور لکھا کہ اجماع امت ہے، اور مرتد ہے، مرتد کا مطلب واجب القتل، جیسے حضور نے فرمایا تھا نا خارجیوں کو جہاں دیکھنا تو قتل کرنا، تو احمد بریلوی صاحب نے کروڑوں دیوبندیوں کو بہت پہلے ہی 1905 کے اندر 1905 میں واجب القتل اور خارجی قرار دے دیا ہے۔ آج کس منہ سے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ؟ اور دوسری طرف المہند علی المفند جب اس کے جواب میں لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، جو شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، 1906 میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کے اوپر شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے حملہ آور ہوتے تھے، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں نے لکھا، انہوں نے ان پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے رضی اللہ عنہم کو انبیاء کے ایکویلنٹ یا اس کی دعوت کا ایکویلنٹ مانتے ہیں۔ تو شیطانی لشکر جب کہہ دیا احمد بریلوی ان کی پوری جماعت کو، کروڑوں لوگوں کو یہ کہہ دیا، تو یہ تسبیح میں کیسے پروئے گئے ہیں؟ یہ اس لیے پروئے جاتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، بس اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آپ کو رجوع کرنا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے۔ بریلوی بتائیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اگر وہ مانیں، وہ تو نہیں مانیں گے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے۔
بہرحال یہ امت کو جوڑنے کے لیے کہیں کہ جی ایک بابے کی قربانی دے دیں کہ ان پہ وہ کفر لوٹ آیا تھا تو وہ فارغ ہوئے ہیں، آپ ساروں کو اسلام کی ڈگری دیوبندیوں کو، اور دیوبندی کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں نے آپ پہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اسی ایک خلیل احمد سہارنپوری پہ ہی لوٹا ہے، باقی سب مسلمان ہیں۔ اور اہل حدیث کہیں گے البریلویہ کتاب میں ہمارے بابا جی نے جو کام ڈالا تھا وہ انہی پہ ہی لوٹ گیا، کفر و شرک۔ اب وہ جو ہے وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے، سارے بریلویوں کو ہم جو ہے نا وہ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ آؤ نا جناب مداح نہیں چھوڑ، تو یہ ایکٹنگ چھوڑ دیں، لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں۔ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، جس طرح ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اور اپنے اداروں کے لوگوں کو بار بار منت سماجت کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ آپ 21ویں صدی میں ہیں، 2020 بھی ختم ہونے والا ہے، آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرا سکیں میڈیا کے ذریعے۔ اب سوشل میڈیا اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چھپا نہیں سکتے۔ آپ اگر کسی سے رسیدیں مانگیں گے تو لوگ آپ سے رسیدیں مانگیں گے، اب آپ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ اب زمانہ ایسا آ گیا۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی ہم تو شروع سے ہی ٹھیک ہیں، آپس میں اتفاق میں ہیں، تو پھر ہم رسیدیں مانگیں گے نہیں، آپ کے بزرگوں کی رسیدیں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ حسام الارمین ایک رسید کٹی ہوئی ہے، ایک المحنت علی المفند کٹی ہوئی ہے، ایک البریلویہ کٹی ہوئی ہے۔ رسیدیں تو ہمارے پاس کٹی ہوئی موجود ہیں، ہم دکھائیں گے آپ کو۔ اور ان کتابوں کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ کتنا زہر بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ حسام الارمین، ہرمین کی تلوار کسی کافر کے اوپر چلائی نہیں، ایک کلمہ گو کے اوپر اور ان کے ماننے والوں پہ۔ اور جواب میں المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک المفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، اور وہ سٹھایا ہوا بابا مذہب بریلوی کو کہا۔ اور آج کل المہندس علی المفندین، مہندس کہتے ہیں عربی میں انجینئر کو، ایک انجینئر اتنے مہندین کے اوپر، مفندین کے اوپر۔ تو اپنی اداؤں پہ غور کریں، آئندہ جب کبھی بھی کوئی یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں انجینئر صاحب پہ یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں، تو ان کے سامنے آپ نے کلپ کر دینا، اور کلپ نہ کریں بلکہ نکل جائیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میں نے تو یہ بلٹ پروف مولوی پروف شیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ جو کتابیں ہیں اور قرآن پاک ہے۔ میرے تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو ان سے اعلان برات کرنا ہوگا، یعنی پہلے بے ایمان ہونا پڑے گا، پھر آپ میرے تک پہنچیں گے۔ تو ان کو کہے کہ ایمانداری کے ساتھ بخاری مسلم سے یہ جو حدیثیں تم پیش کر رہے ہو نا خوارج والی، ہم پہ فٹ کر رہے ہو، اس کی کوالٹی ذرا ان میں سے لکھو، پھر دیکھو کس کے اوپر فٹ ہو رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ تمہارے اوپر فٹ ہوں گی۔ اور یہ اتنے جاہل ہیں، کوئی کتابوں سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی وہ جی گدھے پہ کتابیں لاد دینا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جی قرآن میں تو گدھے کی مثال آئی ہے، وہ سر وہ آپ کی ہے۔ سورہ جمعہ کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا ہے کہ یہ گدھے کی مثال ہے، کہ ان کو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی، یہ اہل علم تھے، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں، اور یہ کافر بن گئے۔ تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے، جیسے گدھا کتاب تو اٹھا سکتا ہے، کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو استفادہ کر رہا ہے وہ تو گدھا نہیں ہے، بلکہ ہم تو گدھوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گدھے نہ بنو، یہ کتابیں باہر نکالو اور جھاڑو اس کو، دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہ کیا فٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی گدھے کی مثال بیان ہوئی ہے، گدھے کی مثال، وہ تو آپ کی مثال بیان ہوئی ہے۔ وہ جی قرآن میں آ گیا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مطلقاً عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل کیا ہے، تو سر یہ تو پھر آپ کسی کافر کو کیا یہ کتاب دیتے وقت کہیں گے جی یہ کتاب لے لیں، 50-50 چانس ہے، یا تو گمراہ ہو جائیں گے تو یا وہ کہے گا کال ہی رکھو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، روشن دلائل ہیں اس کے اندر، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھ، وہ پڑھے تو صحیح، وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہا ہے کہ جو قرآن کی مثالوں کا، قرآن میں جو مکھی کی مثال آئی، مکڑی کی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے نا وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ، اور جو ماننے والے نہیں ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
الزامی جواب کے طور پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا تاکہ تم گمراہ ہو، مراد یہ کہ تم اس کو نہ مان کر گمراہ ہو اور اہل ایمان مان کے ہدایت پہ آ جائیں۔ تو قرآن کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، جو کہتا ہے قرآن پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، وہ تو سر حجۃ الوداع کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ تو غدیر خم کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں آپ پہ فٹ ہوتی ہیں، سر میں نے جس طرح چیلنج کیا نا کہ یہ جتنی حدیثیں ہمارے بارے میں پیش کرتے ہیں نا، یہ حدیثیں پوری ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، آدھا یہ خوارج والی حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے، یہ ساری کی ساری حدیثیں خود بخود ان کے اوپر فٹ ہو جائیں گی۔ تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمارے پیارے پیارے مولانا صاحبان کر لیجئے اس پہ غور، آپ کے جو بابوں نے دین بتایا تھا وہ اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے بزرگوں کی اتنی قربانیاں ہیں، وہ ساری رائے گاں گئی۔ بھائی ہم نے کب کہا رائے گاں کی؟ اگر آپ ان قربانیوں کو قربانیاں سمجھتے ہیں تو آپ کے بزرگوں سے بڑی قربانیاں جن لوگوں نے کی ہیں ان کے بھی جا کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیں۔ گورے، یہ میرے سامنے تو کسی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ کے بخاری مسلم نہیں رکھی ہے، یہ گورے کا پرنٹنگ پریس ہے جس پہ چھپی ہے۔ تو جس نے پرنٹنگ پریس بنایا اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پوری دنیا میں پھیل گئے، تو آپ پرنٹنگ پریس کے انوینٹر کو آپ بزرگ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ اس کی خدمت اپنی جگہ، لیکن چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے نا تو اس کی بزرگی نہیں مانی جائے گی۔ تو تواڈے بابیاں دا عقیدہ درست نہیں ہے تو انہوں بزرگ مان لئیے۔ لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، سر کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، اور انڈیا میں جا کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، اس کی پاداش میں وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک ولی اللہ ہیں، کہتے نہیں جی وہ تو عقیدے صحیح نہیں نے، کلمہ پڑھایا تو کیا ہویا؟ تو تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں نے ساڈی نظر وچ، تے کلمہ پڑھایا تے کیا ہویا؟ پھر آپ کو بتائیں گے نہیں نہیں سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہے بد عقیدہ ہے لیکن اس سے دین کا کام لے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود ٹھیک ہو۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا دیا تو اس سے بڑی پھکی لے لیں۔ جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے گوروں کو کلمہ پڑھایا؟ مجھے بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں خدمت لے رہا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا اللہ لیتا ہے خدمت، وہ کہیں گے جی ازمائش ہے، بھالی ہے تو بد عقیدہ ہے قادیانی۔ سر قادیانی بد عقیدہ ہوں، غلام احمد قادیانی کو امتی نبی مان کے، اور جن کے بزرگوں نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو، اور ان کے ماننے والے ان کتابوں کو آج تک چھاپ رہے ہوں اور اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے ہوں، وہ بزرگ بھی رحمت اللہ علیہ، ان کے ماننے والے بھی رحمت اللہ علیہ، اور جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح کہا ہو، اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی پڑھنے کو انڈورس کیا ہو اور اس کا دفاع کر رہے ہوں، وہ رحمت اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ اب آپ بات کریں نا، یہ ہر ویڈیو میں آئے گا چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، یہ ہانٹ کرے گا آپ کو جب تک آپ اپنی کتابوں سے نہیں نکالتے۔ اور صرف کتابوں سے نکالنا نہیں مانیں گے، آپ کو بتانا ہوگا بابوں نے کام ڈالا ہے، اور اگر یہ نہیں بتانا چاہتے تو یہ کہیں گے ساری فراڈ تھی کتابیں، یہ پھر یہی ماننا پڑے گا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں دوسرے معنوں میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور۔ وکھرا کر کے ذرا سمجھ آتی ہے نا جی، تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے بات اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی۔